السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی مس نیلوفر حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ سبق ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کے معنی اور مفہوم اور اس کی اہمیت۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ سب ہم اس سبق میں اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ بھی ہم اس سبق میں جانیں گے۔ سنت نبوی کیا ہے، اسوہ حسنہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسوہ حسنہ میں پیش کیا ہے، اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح ڈھال سکتے ہیں، یہ سب ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت۔ رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ مسلمان ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں رسولوں کی آمد کا ایک مقصد یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سلسلہ رسالت و نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ جاننے کی بات۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہم نے صفحہ نمبر 16 کی ریڈنگ کی ہے۔ اب ریڈنگ کرتے ہیں صفحہ نمبر 17 کی۔ تو صفحہ نمبر 17 کھول لیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل مکمل کر دی گئی ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات شامل ہیں۔ اس لیے اب نجات اور کامیابی کے لیے صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اطاعت رسول کا مفہوم اور اہمیت۔ اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی کرنا یا حکم ماننا، یعنی اپنی خواہش اور رائے کو ترک کر کے کسی دوسرے کی رائے اور حکم پر عمل کرنا۔ اطاعت رسول کا مطلب ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ قرآن مجید کی روح سے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے،
وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا۔ ترجمہ: اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ عبادات، معمولات اور رسم و رواج غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ سنت کا مفہوم اور اہمیت۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستہ ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام میں سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سنت کے بغیر اسلامی احکام پر پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب صفحہ نمبر 18 کھول لیجئے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن روزے کے اوقات اور دیگر مسائل بیان نہیں کیے گئے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام کا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح معیشت و تجارت، معاشرت، سیاست اور عدالت وغیرہ جیسے معاملات زندگی میں بھی ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، کھانا پینا، آرام فرمانا، چلنا پھرنا غرض کہ یہ تمام معمولات اعلیٰ طرز زندگی کی بہترین مثال ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نمونہ عمل بنا کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ زندگی کے تمام معاملات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں جنت کے مستحق بن سکیں۔ یاد رکھنے کی بات: جو شخص نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کے سبق ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے سیکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ عبادات، معاملات، اخلاق اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہترین نمونہ زندگی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اطاعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم اس سبق کی مشق مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 19 پہ سوال نمبر 1 تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جز الف ہے عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ جز ب ہے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کریں۔ جز ج ہے شریعت اسلامی میں سنت کی کیا اہمیت ہے، مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب یہ ہیں۔
سوال نمبر 1 کا جزء الف عقیدہ ختم نبوت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان پر اس عقیدے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا جزء ب ہے اطاعت رسول کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اطاعت کے معنی حکم ماننا اور پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عبادات، معاملات، اخلاق اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے اور منع کی گئی چیزوں سے بچے۔ سوال نمبر 1 کا جزء ج ہے شریعت اسلامی میں سنت کی کیا اہمیت ہے؟ مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ شریعت اسلامی میں سنت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سنت قرآن مجید کی عملی تشریح اور وضاحت کرتی ہے۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کی تفصیل ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ سنت کے بغیر اسلامی احکام پر مکمل عمل کرنا ممکن نہیں۔ تو اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، جبکہ زکوٰۃ کی مقدار اور تفصیلات سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ حج کے بہت سے مناسک اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سوال نمبر 1 کے تمام جوابات۔ اب ہم سوال نمبر 2 مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 19 پہ ہے یہ سوال نمبر 2، اور اس کے 4 جز ہیں، وہ یہ ہیں۔ الف، نبی اور رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب: نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ب، اطاعت رسول سے کیا مراد ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا اطاعت رسول ہے۔ ج، خاتم النبیین کون ہیں؟
جواب: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دال: قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جواب: کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ جز الف ہے، اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی، طریقہ، راستہ یا نمونہ؟ تو اطاعت کے لفظی معنی ہے پیروی۔ بے ہے، سنت کے لفظی معنی ہے کلام، طریقہ، حدیث یا عمل؟ تو سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ۔ جز جیم ہے، قرآن مجید کی زندگی بہترین نمونہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ تو صحیح جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جز دال، سلسلہ رسالت و نبوت کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جز ہے، سلسلہ رسالت و نبوت کا اختتام ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ہم سوال نمبر 4 مکمل کرتے ہیں۔ درست بیان پر صحیح اور غلط پہ غلط کا نشان لگائیں۔ کسی دوسرے کی رائے اور حکم پر عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے؟ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 10 لاکھ نبی و رسول بھیجے؟ غلط۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بعد قیامت تک کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا؟ صحیح۔ دین اسلام کی تکمیل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی؟ صحیح۔ سنت کے بغیر اسلامی حکام پر پوری طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے؟ صحیح۔ تو بچوں اب رہ گئی ہیں سرگرمی برائے طلبہ کرنے کے کام۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 5 سنتیں چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں، مثلاً کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا وغیرہ۔ کردار سازی: طلبہ اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لے کر ان کاموں کی فہرست تیار کریں جن میں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ دونوں سرگرمیاں یہ ہیں۔ سرگرمی برائے طلبہ نمبر 1 کا جواب ہے نمبر 1 ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، نمبر 2 سلام کو عام کرنا، نمبر 3 سچ بولنا اور امانت داری اختیار کرنا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ سرگرمی برائے طلبہ نمبر 2 یہ ہے، میں نے اس میں کچھ سنتیں لکھنی ہیں، آپ اس میں جن سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ سنتیں اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیجئے، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دوسروں کو سلام کرنا، سچ بولنا، والدین اور اساتذہ کا احترام کرنا وغیرہ۔ تو بچوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو جو بات نہ سمجھ میں آیا کرے دوران سبق یا سبق کے آخر میں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیا کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔